الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي نزلي نبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک نطق الحجر
جلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلي على نبينا عرش بدادا شیر جار فرش پہ ترفعتم دھام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے صلی علی نبینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا رحمت اہل تو الرضا ارے اس بلا میں میری بلا میں گدا اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے رسول کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا
بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کے کمالات، ان کے معجزات، ان کی کرامات سب کی سب اکٹھی کر کے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ ان تمام کمالات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مزید آپ کو کمالات عطا کیے، معجزات عطا کیے، کرامتیں عطا فرمائی، عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہے۔ ہر آیت، ہر جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں تو ارشاد فرمایا وقیل ہی، محبوب آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں مجھے ان لفظوں کی قسم، اور یہ مسئلہ یاد رکھو سب جتنے بھی بیٹھے ہیں کہ قسم جس کی کھائی جائے، جیسے ہم قسم کہتے ہیں اللہ کی قسم، جی قسم جس کی بھی کھائی جائے وہ عظمت والا اور بزرگی والا اور شان والا ہوتا ہے۔ منظور مقسم بے، قسم کھانے والے کو کہتے مقسم، قسم اٹھانے والا، اور جس کی قسم کھائی جائے اس کو کہتے مقسم بے۔ تو ہم کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، کیوں جی بٹ کہتے ہیں کہ تو اللہ عظمت والا ہے تو قسم کھاتے ہیں اس کی۔ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو ان کو عظمت حاصل ہو، جو شان والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو لفظ نکلتے ہیں ان کی قسم کھائی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پیارے محبوب، جس طرح آپ پیارے ہیں اسی طرح آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ بھی پیارے ہیں، وہ بھی عظمت والے ہیں اور وہ بھی شان والے ہیں۔
کسی اور جگہ پہ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَعَمْرُكَ والا مجھے تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم، اتنی پاکیزہ زندگی ہے آپ کی کہ مجھے آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم۔ اس آیت میں بھی واضح فرما دیا کہ اللہ نے آپ کی زندگی کو ایک عظمت اور بہت بڑی شان عطا فرمائی۔ پھر جس چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو گئی اللہ نے اس کی بھی قسم کھا لی۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ مکہ کی تو کیوں قسم کھا رہا ہے؟ جی کیا اس لیے کہ مکہ میں بیت اللہ ہے؟ کیا اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ کیا تو اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ جی کیا اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ وہاں پہ زمزم کا کنواں ہے؟ اسی لیے قسم کھا رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر میں چل پھر رہے ہیں، آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ آپ کے وجود مسعود کے ساتھ اس شہر کی نسبت ہے، جی اس لیے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ داتا صاحب کی نسبت سے لاہور کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں جی سعید صاحب؟ داتا کی نگری کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور ملتان کو ملتان شریف کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں، وہاں پہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ہے، وہاں پر حضرت شاہ رکن عالم کا مزار ہے۔ اللہ والوں کے مزاروں کی نسبت سے اس شہر کو شریف کہا جاتا ہے، پاک پٹن شریف۔ کیوں؟ کہ بابا صاحب کا مزار ہے وہاں پہ۔ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میں مکے کو اس لیے اس کی قسم کھا رہا ہوں کہ آپ اس میں رہتے ہیں، اس کو آپ کے وجود مسعود سے نسبت ہے۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمد سے لے کر بناس تک پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، ہر آیت میں شان مصطفیٰ ہے، ہر صورت میں شان مصطفیٰ ہے، ہر رکوع میں شان مصطفیٰ ہے، ہر پارے میں شان مصطفیٰ ہے۔ اور ان شانوں میں سے، ان صفات میں سے، ان عظمتوں میں سے ایک عظمت آپ کی یہ ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، ساری رحمت ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ نبیوں کے لیے رحمت ہیں، آپ فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، اور متقی پرہیزگاروں کے لیے رحمت ہے۔ نہیں نہیں، ارشاد فرمایا پیارے آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تمام انسانوں کے لیے بھی رحمت۔ کائنات میں جانور بھی ہیں نا کہ نہیں؟ کائنات میں پرندے بھی ہیں، کائنات میں پہاڑ بھی ہیں، کائنات میں دریا بھی ہیں، کائنات کے اندر جنگلات بھی ہیں۔ تو ساری کائنات کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ رحمت ہیں۔ کیا ہے؟ رحمت کا معنی مہربانی کرنے والے۔ رحمت کا دو معنی ہیں، ایک عام معنی تو اس کا یہ ہے
کہ آپ مہربانی فرمانے والے ہیں، انسانوں پر بھی مہربانی فرماتے ہیں، جانوروں پر بھی مہربانی فرماتے ہیں، پرندوں پر بھی مہربانی فرماتے ہیں، یہ دریاؤں پر بھی آپ کی مہربانی ہے، آپ کی رحمت ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور انسانوں کے لیے، انسانوں میں کوئی تفریق نہیں کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور کسی کے لیے نہیں، سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ یہ 9/11 سنا تھا؟ کیوں بھئی؟ 11 ستمبر کو نیو یارک میں بہت بڑے بزنس سینٹر پر حملہ ہوا اور صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ سن 1 کی بات ہے۔ اس وقت بہت بڑے غصے کا اظہار کیا گیا مسلمانوں پر کہ انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ نظر جی، یہ بات ذہن میں رکھو، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان سب کی تعظیم، ان سب کی عزت ہم پر فرض ہے۔ ہم پر، ہم کلمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، حاجی ریاض صاحب، حضرت عیسیٰ کا تو نہیں پڑھتے، حضرت موسیٰ کا نہیں پڑھتے، حضرت آدم کا نہیں پڑھتے، حضرت داؤد کا نہیں پڑھتے، تو کیا ہم ان کو نہیں مانتے؟ سب کو مانتے ہیں، اور ہر نبی اور ہر رسول کی عزت اور عظمت ہم پر فرض ہے۔ ہم پر کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انگلی اٹھائے، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انگلی اٹھائے۔ کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عین ایمان ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول کی تعظیم ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح ہم بھی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے یہی توقع رکھتے ہیں، پوری دنیا میں رہنے والے دوسرے مذہب اور دوسرے دین سے تعلق رکھنے والوں سے یہی توقع رکھتے ہیں، جس طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی عزت اور عظمت اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کو کفر سمجھتے ہیں، اسی طرح تم بھی اپنی زبانوں کو بند رکھو، ہمارے نبی کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہ کرو۔ لیکن اگر کوئی یہاں بھی اس طرح کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے تو ہم اپنے طور پہ کسی قسم کی کارروائی کرنے کے مجاز نہیں، اسے پولیس کے حوالے کرو۔ ہمارا ملک ایک آئین کے تحت چل رہا ہے۔ کس کے تحت؟ وہ آئین 73 کا آئین ہے۔ کس کا؟ اور 73 کا آئین کس نے بنایا؟ سیاسی پارٹیاں بھی تھیں اور علماء بھی اس میں تھے۔ علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، مفتی محمود صاحب اور اس طرح دوسرے علماء بھی شامل تھے۔ انہوں نے 73 کا آئین بنایا کہ نہیں، ہم پاکستانی ہیں یا ہندوستانی ہیں؟ ہم اگر اپنے آئین کو نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ بحیثیت پاکستانی ہمیں آئین کی ایک ایک شق کو ماننا ضروری ہے۔ آئین پاکستان میں یہ حکم ہے، اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے تو اس مجرم کو پولیس کے حوالے کرو، اپنے طور پر مار پٹائی نہ شروع کر دو۔
اگر ہمارے یہاں پہ کوئی چوری کرتا ہے، ہمارے گھر میں چوری کرتا ہے، تو ہمیں اس پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا آئین۔ اس کو پکڑو اور پولیس کے حوالے کرو۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو پاکستان سے 2-3 علماء کو دعوت دی گئی، وہاں نیو یارک میں کانفرنس تھی۔ یہ ستمبر میں واقعہ ہوا، اکتوبر میں انہوں نے کانفرنس کا اہتمام کیا۔ ایک تنظیم تھی IIFWP، اس تنظیم نے اس کا اہتمام کیا اور مجھے بھی دعوت دی۔ اس وقت میں داد و حضور کی مسجد میں خطیب تھا، تو میرے دروازے پہ اس انتظامیہ کا نمائندہ اسپانسر لے کر آیا اور ٹکٹ لے کر آیا۔ یہاں دربار ہسپتال میں ہمارا گھر تھا کہ جو اس کانفرنس میں آپ نے چلنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں اتنا زبردست غم غصہ ہو وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ داتا حضور کا سایہ ہے، کسی کی جرات ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم چلے گئے، ویزا اپلائی کیا، ویزا انہوں نے دے دیا، بارکہ اوپر ایک لمبا مرحلہ ہے۔ وہاں گئے تو وہاں پہ نیو یارک منہیٹن میں ایک ہوٹل ہے، اس ہوٹل میں اس کانفرنس کا اہتمام تھا۔ کانفرنس کے بہت سارے اجلاس تھے۔ عاطف، ایک جو اجلاس تھا اس میں جتنے دنیا کے مذہبی رہنما تھے، دینی رہنما، یہودی، عیسائی وغیرہ، ان کے جو بڑے بڑے مولوی تھے، اس اجلاس میں انہیں بلایا گیا اسٹیج پر۔ وہ سب لوگ موجود تھے اور مسلمانوں کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس اجلاس میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم، عیسائیوں کا بہت بڑا پوپ، یہ سب موجود تھے۔ اس اجلاس کی صدارت پاکستان کے سپرد تھی، میں صدارت کر رہا تھا۔ تو جب میری باری خطاب کی تو انہوں نے کہا جی ہر شخص اپنی اپنی زبان میں تقریر کرے اور اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے انگلش میں۔ تو میں نے تقریر کی، میں نے کہا یہی آیت پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارا دین دین اسلام ہے، امن اور سلامتی کا علم بردار ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی والا، ہمارے دین کا نام ہی سلامتی والا ہے۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، اس کا نام اسلام ہے۔ ہمارا دین امن اور سلامتی کا علم بردار ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے ان کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامنے جو سننے والے تھے ان میں امریکہ کا ایک نائب صدر بھی تھا، بہت بڑے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا جس نبی کا جس نبی کا لقب رحمت للعالمین ہے اور جن کا دین اسلام ہو، جن کا نبی رحمت للعالمین ہو، ان کا کلمہ پڑھنے والے دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ ان کا کلمہ پڑھنے والے دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ اپنے دماغوں سے، اپنے دلوں سے یہ بات نکال دو۔ ہمارا اسلام ہمیں دہشت گردی کی، بد امنی کی اجازت نہیں دیتا۔
ہمارا نبی تو جب مکہ فتح کرتا ہے تو وہ دشمن جنہوں نے 13 سال مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نہ صرف مخالفت، آپ کو اذیت دی، تکلیف دی، وہ سارے دشمن قیدی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کیوں جی؟ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سارے دشمن پابا جولا ہیں، قیدی بنا کر آپ کی خدمت کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ 13 سال مسلسل تم نے میری بے ادبی کی، گستاخی کی، مجھے تکلیف پہنچائی، درد پہنچایا، میرے جسم کو زخمی کیا، میرے نازک بدن پر پتھر برسائے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو مکے والوں نے کیا کہا؟ مکے والوں نے کہا، انت اخ کریم وابن اخ کریم، تو ہمارا پیارا بھائی ہے اور پیارے بھائی کا بیٹا ہے۔ جو سلوک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، آپ سے بھی ہم اس سلوک کے توقع رکھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، جب حضرت یوسف علیہ السلام برسر اقتدار آئے، مصر کے وزیر اعظم بنے، تو وہ سارے بھائی آپ کے سامنے تھے، تو آپ نے بتایا، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ پہچانو۔ پہچان لیا انہوں نے۔ فرمایا، تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا کہ یہ مر جائے، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ بھائی ہیں، مہربانی فرمائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، میں کوئی ایکشن نہیں لیتا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے دشمنوں کو معاف کر دیا کہ نہیں؟ معافی عطا فرما دی، سب کو چھوڑ دیا گیا۔ جب انہوں نے آپ کے کرم کو دیکھا، آپ کی رحمت کو دیکھا، تو انہوں نے عرض کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ تو میں نے اس کانفرنس میں کہا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، ہمارے دین کا نام دین اسلام ہے، امن اور سلامتی کا علم بردار ہے، ہمارے ہاں دہشت گردی، بد امنی، انتشار اور فساد کا کوئی تصور نہیں۔ میں 4 سال سری لنکا میں رہا ہوں، وہاں پہ بدھسٹ، بدھ کو ماننے والے جو ہیں بدھسٹ، ان کی اکثریت ہے، دوسرے نمبر پہ ہندو ہیں، تیسرے نمبر پہ مسلمان، چوتھے نمبر پہ عیسائی ہیں، اور 5ویں نمبر پہ یہودی ہے۔ وہاں پہ وہ ملک جزیرہ ہے، کسی کو بھی منع نہیں کرتے، جہاں بھی کوئی آدمی مسجد بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ وہ انڈیا والوں کی طرح نہیں ہے، مسجدیں گرا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وہاں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اور ریڈیو سیلون پر، سری لنکا کے ریڈیو پہ قصیدہ بردہ شریف باقاعدہ پڑھا جاتا ہے ہر روز۔ وہاں مسجدیں بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں، مدرسے بنانے پر کوئی اعتراض نہیں، سارے امن اور سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ سیالکوٹ کا جو واقعہ پیش آیا، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس سے پاکستان کی کو بھی شرمندگی ہوئی، رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ خدا نخواستہ اگر کسی سے کوئی اس طرح کا جرم سرزد ہو جائے تو جتنے بھی ہمارے حضرات پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہم آئین پاکستان کے پابند ہیں، اپنے طور پہ کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اچھا، جب میں نے یہ خطاب کیا اور میں نے کہا کہ حضور، آپ اس کانفرنس کا ایجنڈا یہ تھا کہ پوری دنیا کو امن کس طرح فراہم کیا جائے، یہ ایجنڈا تھا۔
تو ہر ایک نے اپنے اپنی تجویزیں پیش کی. بڑے بڑے سکالر آئے تھے, کسی نے 100 صفحہ, کسی نے 200 صفحے کی اپنی اپنی تجویزیں دیں. میں نے کہا اتنی لمبی چوڑی تجویزیں دینے کی ضرورت نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پہ عمل کر لو, پوری دنیا کو امن مل جائے گا. اور وہ بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فآتوا ذا حق حقہ, ہر حقدار کو اس کا حق دے دو, ہر حقدار کو اس کا حق دے دو. اگر گھر میں کسی کو حق نہیں ملتا تو وہ جھگڑا فساد کرتا ہے کہ نہیں کرتا جی؟ اگر کسی صوبے میں کسی کو حق نہیں ملتا تو جھگڑا فساد کرتا ہے, اور اسی طرح کسی ملک میں اگر کسی کو حق نہیں ملتا تو وہ جھگڑا فساد کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حق ہو اس کو اس کا حق دے دو, جھگڑا ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو ٹرانسلیشن کر رہا تھا نا میری تقریر کی, اس نے اس بات کی ٹرانسلیشن نہیں کی جی. جب میں اترا تو وہ لبنان کا ایک بڑا سکالر تھا, عربی بولتا تھا, اس نے کہا مولانا ہوا خائن, جو ٹرانسلیشن کرنے والا تھا اس نے خیانت کی کہ آپ کی اس بات کی اس نے ٹرانسلیشن نہیں کی. انڈیا کی ایک خاتون تھی جو انڈیا میں امن کے لیے کام کر رہی تھی, وہ بھی وہاں آئی ہوئی تھی, تو مجھے کہنے لگی مولانا آپ نے بہت اچھی تقریر کی ہے, آپ کوشش کریں گے انڈیا پاکستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں. میں نے کہا کشمیر کا مسئلہ حل کر دو, کشمیریوں کو حق دے دو, کام ہو جائے گا ٹھیک. پھر وہ جو فلسطین کا اس کا تھا, اسرائیل کا, ان کو کہتے ہیں اسرائیل کے یہودیوں کا جو مولوی ہوتا ہے نا اس کو ربی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربی. ہمارے مولویوں کو تو عالم کہتے ہیں, ان کو ربی کہتے ہیں. تو ربی اتنی بڑی داڑھی, وہ کہنے لگا عربی میں بول مولانا آسن تھا آسن تھا. میں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دے دو, جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ سارے جھگڑے ان لوگوں نے اسی لیے پیدا کیے ہوئے ہیں, اپنے مارکیٹ بنائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اسلحہ خرید کریں, جہاز خرید کریں, ٹینک خرید کریں, گنے خرید کریں. بارکیف یہ بات اپنے ذہن میں رکھو, ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے آئین پاکستان بنایا. اس آئین پاکستان کے ایک ایک دفعہ پر اور ایک ایک شق پر عمل کرنے کے ہم پابند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.